अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्क और आलमी आम और ख़ास ख़बरों के साथ। तो नाज़रीन, बढ़ते हैं ख़बरों की तफ़सीलात की तरफ। ख़वातीन के रिज़र्वेशन से मुताल्लिक़ बिल नारी शक्ति वंदना अधिनियम पर आज राज्यसभा में बहस की जाएगी। कल लोकसभा ने इस बिल को तारीख़ी हिमायत के साथ पास किया था। हालांकि कुछ अरकान पार्लियामेंट ने ज़रूरी तरमीम से मुताल्लिक़ मशवरा ज़रूर दिया है। राहुल गांधी समेत अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं ने ओबीसी रिजर्वेशन की मांग की, बल्कि उससे बढ़कर इस बिल को फौरी तौर पर नाफिज करने का मुतालबा किया और इस बिल के निफाज के लिए मरदमशुमारी और हदबंदी का इंतज़ार करने पर ताज्जुब का भी इजहार किया। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने तो सीधे तौर पर बिल की मुखालिफत कर दी और सवाल किया कि इस बिल में मुस्लिम और ओबीसी ख़वातीन का तज़किरा क्यों नहीं है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी सिर्फ बड़े लोगों को पार्लियामेंट में देखना चाहती है और इस बिल के ज़रिए ओबीसी और मुस्लिम ख़वातीन के लिए पार्लियामेंट के दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। उन्होंने नारी वंदना की बात पर सरकार को घेरा और कहा कि आप नारी वंदना की बात करते हैं, लेकिन बिल्किस बानो के कसूरवारों को आप रिहा कर देते हैं। Bill will deny fair share to OBCs. This bill will close the doors for the Muslim representation in the parliament and in the assembly, sir. We know for a fact, sir, with the rise of Hindu majoritarian nationalism and the formation of Hindu vote bank by BJP, the Muslim representation has gone down. It will go down further. It talks about Vandana. What sort of Vandana is this when Bilqis Bano rapists are released? You talk about Vandana when female workforce participation declined from 30 to 19%. What sort of Vandana is this when 63 million women are missing and disappeared? What sort of Vandana is this, sir, when 2017-22, 22 million women dropped out from workforce, leaving only 9% eligible population employed or looking for for jobs, sir. वहीं नारी वंदना की बात करने वाली बीजेपी को सुप्रिया सुले ने भी खूब खरी खरी सुनाई। उन्होंने वो वाकया याद कराया जब बीजेपी के साबिक सदर ने उनसे कहा था कि घर जा और खाना बना, मुल्क कोई और चला लेगा। उन्होंने कहा यही बीजेपी की जहनियत है। वहीं शिरोमणि अकाली दल की रहनुमा हरसिमरत कौर ने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि हुकूमत ख़वातीन को लड्डू दिखा रही है, लेकिन कह रही है कि वो उसे खा नहीं सकती। उन्होंने सवाल किया कि कुछ ही घंटों में नोटबंदी और लॉकडाउन करने वाली हुकूमत को ये बिल लाने में 9.5 साल का वक्त क्यों लग गया। वहीं जेडीयू रहनुमा राजीव रंजन ने तंज कसते हुए कहा कि ये वंदना नहीं बल्कि बंधन है और कुर्सी बचाने के लिए बंधन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 2024 के बाद फिर से ये लोग कहने लगेंगे, यानी कि मोदी हुकूमत कहने लगेगी ये तो बस एक जुमला है। बहरहाल ये वज़ीर आज़म मोदी और उनके रहनुमा ही थे जो इस बिल को बड़ी कामयाबी के तौर पर दिखा रहे थे। मरकज़ी वज़ीर स्मृति ईरानी ने, जिन्हें हर बात में गांधी ख़ानदान को निशाना बनाना होता है, उन्होंने यहाँ भी बिल पर गुफ्तगू करने के बजाय सोनिया गांधी को नाम लिए बगैर निशाना बनाने में मसरूफ़ी वो नज़र आए। उन्होंने कहा कि अपोजिशन का ये दावा है कि बिल उन्होंने पेश किया तो जाहिर करता है कि वो क्रेडिट लेना चाहते हैं, लेकिन उसने कहा कि हमने भी पूरी तैयारी कर रखी है और ये बिल मंजूर करवा कर ही रहेंगे। वहीं अमित शाह ने कहा कि कुछ लोगों के लिए ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना सियासी मौजू हो सकता है, लेकिन हमारे लिए ये इंसानियत का मामला है। अब बीजेपी की इंसानियत तो हर किसी ने देख ही ली है। ब्रिजभूषण शरण सिंह तो वहीं पार्लियामेंट में मौजूद हैं, बिल्किस बानो के कसूरवार बाहर हैं और वज़ीर दाखिला बात कर रहे हैं कि वो इंसानियत के लिए काम करते हैं। ये किस तरह की इंसानियत है ये तो खुदा ही जाने। जम्मू कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक ने अब पुलवामा हमले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में तहकीकात का मुतालबा करते हुए कहा है कि अब तक वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और उनकी हुकूमत ने इस सानहे पर खामोशी अख्तियार कर रखी है। सहाफ़ियों से खिताब करते हुए मलिक ने कहा कि मोदी ने इस साल अप्रैल में पुलवामा हमले के बारे में उठाए गए संगीन सवालात का जवाब तक नहीं दिया। शहीदों को याद रख के आपने वोट ले लिए और आज तक पुलवामा के शहीदों की जो इंक्वायरी आज तक नहीं हुई है। और मैं आपको एक बात और बताता चलूं, इसमें अब भी इंक्वायरी नहीं होगी। फिरोज भाई, इंक्वायरी के बजाय आप और मैं, हम लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज होंगे। मैं इस सरकार की नीयत और इनकी हरकतों को जानता हूं। ये कुछ नहीं करेंगे, इनको किसी से मोहब्बत नहीं है और ये अपने हमारे जवानों के खून को जाया जाने देंगे और इनके काम आ सकेगा तो उसको काम में लेंगे। बता दें कि 14 अप्रैल को दी वायर न्यूज़ पोर्टल को दिए गए एक इंटरव्यू में मलिक ने कहा था कि जब उन्होंने जम्मू कश्मीर के उस वक्त के गवर्नर की हैसियत से 2019 के
پلوامہ قتل عام کا الزام مرکز کی اپنی غلطیوں پر لگایا تھا تو مودی نے ان سے کہا تھا کہ تم ابھی چپ رہو۔ اب تک نہ تو پی ایم اور نہ ہی کسی دوسری سرکاری ونگ نے انٹرویو کے تعلق سے ملک نے جو دعوے کیے تھے اس کا جواب اب تک کسی نے نہیں دیا ہے۔ ویسے آپ کو یاد ہی ہوگا کہ پھر اس مدعے کو بی جے پی نے انتخابی مدعا بنایا تھا اور پھر اس انتخاب میں انہیں کامیابی حاصل بھی ہوئی تھی، اور اب 2024 کے انتخابات سے قبل یہ مدعا پھر سے گرمانے لگا ہے۔ کانگریس سے رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی بھارت جوڑو یاترا کے بعد سے زندگی کے ہر شعبے حیات سے وابستہ عام لوگوں سے ملاقات کر رہے ہیں۔ کبھی وہ ٹرک ڈرائیوروں سے مل رہے ہیں تو کبھی میکینک سے مل رہے ہیں، کبھی کھیت مزدوروں میں وہ کھیتی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اب راہل گاندھی ریلوے اسٹیشن پر کام کرنے والے پلیوں سے ملاقات کرنے وہ پہنچ گئے۔ راہل گاندھی نے آنند وہار ISBT دہلی کا دورہ کیا اور پلیوں سے وہاں جا کر بات کی۔ دراصل راہل گاندھی نے نہ صرف ان کی سرخ رنگ کی وردی زیبتن کی بلکہ انہی کی طرح سر پر سامان بھی اٹھایا۔ کانگریس نے اسے راہل گاندھی کی بھارت جوڑو یاترا قرار دیا۔ ہندوستان اور کینیڈا کے درمیان خالصتان حامی ہردیپ سنگھ کے قتل کے معاملے پر تعلقات میں تلخی اور کشیدگی اپنے عروج پر پہنچ گئی ہے۔ معاملہ اس قدر بڑھ گیا ہے کہ ایک طرف جہاں کینیڈا نے ہندوستانی سفارتکار کو ملک بدر کیا ہے، وہیں اس کے جواب میں ہندوستانی حکومت نے بھی کینیڈیائی سفارتکار کو 5 دن میں ملک چھوڑنے کا حکم دیا ہے۔ چونکہ یہ معاملہ اب بین الاقوامی تعلقات کا ہے اور اس میں اب آسٹریلیا، امریکہ اور برطانیہ بھی کود پڑے ہیں، اس لیے وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے وزیر اعظم مودی سے پارلیمنٹ میں خصوصی ملاقات بھی کی ہے۔ دونوں ہی لیڈروں کے درمیان کافی دیر تک میٹنگ بھی ہوئی جس میں حکمت عملی طے بھی کی گئی۔ اندازہ یہ لگایا جا رہا ہے کہ حکومت کی جانب سے اس معاملے میں پارلیمنٹ میں باقاعدہ بیان بھی دیا جا سکتا ہے۔ 18 سالوں سے جیل کی صحبتیں برداشت کرنے والے 4 ملزمین کو الہ آباد ہائی کورٹ نے مشروط ضمانت پر رہا کیے جانے کا حکم جاری کیا ہے۔ سال 2018 میں الہ آباد کی خصوصی عدالت نے رام جنم بھومی ایودھیا دہشت گردانہ حملہ معاملے میں اپنا فیصلہ سناتے ہوئے 4 ملزمین کو عمر قید کی سزا سنائی تھی۔ عمر قید کی سزا ملنے کے بعد ملزمین نے جمعیت علماء مہاراشٹر قانون امداد کمیٹی کے توسط سے نچلی عدالت کے فیصلے کو الہ آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا۔ نیز اپیلوں پر سماعت نہ ہونے کی صورت میں عدالت سے ضمانت پر رہا کیے جانے کی گزارش کی گئی تھی۔ ایڈوکیٹ عارف علی نے عدالت کو بتایا کہ نچلی عدالت نے کمزور شواہد کی بنیاد پر ملزمین کو مجرم قرار دیا ہے، جبکہ ثبوت و شواہد کا باریک بینی سے مشاہدہ کرنے پر پتہ چلتا ہے کہ ملزمین کا اس واقعے سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا، محض شک کی بنیاد پر انہیں گرفتار کیا گیا تھا۔ ایڈوکیٹ عارف علی نے عدالت کو بتایا کہ ملزمین کو امید ہے کہ اگر ان کی اپیل پر سماعت ہوئی تو وہ باعزت بری ہو جائیں گے، لیکن 5 سال کا وقفہ گزر جانے کے باوجود ملزمین کی اپیلوں پر سماعت تک نہیں ہو سکی، لہٰذا انہوں نے اسی کا حوالہ دیتے ہوئے ملزمین کو ضمانت پر رہا کرنے کی مانگ کی۔ وہیں دفاعی وکلاء کے دلائل کی سماعت کے بعد سرکاری وکیل کی ملزمین کو ضمانت پر رہا کیے جانے کی عرضداشت کی شدید مخالفت کے باوجود 2 رکنی بینچ نے ملزمین کو ضمانت پر رہا کیے جانے کا حکم جاری کیا ہے۔ اور جمعیت علماء کے صدر مولانا ارشد مدنی نے 18 سال کے بعد ضمانت پر ملزمین کی رہائی کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ ملزمین کے اہل خانہ کے لیے یہ بلا شبہ انتہائی خوشی کی بات ہوگی، کیونکہ ان کے لیے یہ سعادت ایک طویل انتظار کے بعد آئی۔ اس کے ساتھ ہی مولانا مدنی نے اس امر پر بھی سخت مایوسی کا اظہار کیا کہ 18 برس کی طویل مدت گزر جانے کے بعد بھی اس مقدمے میں اب تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں آیا ہے۔ مولانا مدنی نے کہا کہ یہ کوئی پہلی مثال نہیں ہے، بلکہ اس طرح کے بیشتر مقدمات میں پولیس اور تفتیشی ایجنسیوں کے ذریعے بے گناہ مسلم نوجوانوں کی زندگیوں کو تباہ کرنے کے لیے طرح طرح کے ہیلوں اور بہانوں سے تاخیر کروائی جاتی ہے۔ مگر افسوس کی بات تو یہ ہے کہ انسانی حقوق کی اس سنگین خلاف ورزی کے خلاف کہیں سے بھی کوئی آواز نہیں ہوتی۔ ساتھ ہی مولانا نے مطالبہ بھی کیا کہ اس طرح کے معاملے میں متاثرہ لوگوں کے لیے نہ صرف مناسب معاوضے کا التزام ہونا چاہیے، بلکہ پولیس اور ان تفتیشی افسران سے اس بات کی سختی سے جواب دہی بھی ہونی چاہیے کہ انہوں نے کسی بے گناہ کی زندگی کے ساتھ ایسا سنگین کھلواڑ کیوں کیا۔ اور ٹک ٹاک پر صرف ویوز بڑھانے کے لیے سور کا گوشت بسم اللہ پڑھ کر کھانے والی خاتون کو انڈونیشیا کی عدالت نے 2 سال قید اور جرمانے کی سزا سنائی۔ انڈونیشی خاتون کا نام لینا مکھرجی بتایا جا رہا ہے اور اس کی عمر 33 سال ہے۔ اسے جنوبی سماٹرا کے شہر پالمبانگ کی ایک عدالت نے گزشتہ روز 2 سال قید اور 250 ملین روپے جرمانے کی سزا سنائی۔ اس خاتون پر، جو اپنی شناخت ایک مسلم شہری کے طور پر کراتی ہے، اس پر الزام تھا کہ اس نے اسی سال سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ایک ایسی ویڈیو شیئر کی تھی جس میں اس کے سامنے سور کا گوشت رکھا ہوا تھا اور اس نے بسم اللہ پڑھ کر اسے کھانا شروع کر دیا۔ لینا مکھرجی کی یہ ویڈیو بعد میں وائرل ہو گئی اور اسے کئی ملین افراد نے دیکھا۔
اس کے بعد ایک شہری نے اس کے خلاف شکایت درج کرائی اور توہین مذہب کا اس پر الزام عائد کرتے ہوئے اس پر کیس درج کیا، جس کے بعد عدالت نے اب انہیں سزا سنائی۔ وہ ہندوستان سے فرار ہونے والے ایک اور گینگسٹر کو کینیڈا کے شہر ونیپیگ میں قتل کر دیا گیا ہے۔ پنجاب سے فرار ہو کر کینیڈا میں چھپے اے کیٹیگری کے گینگسٹر سکھدیل سنگھ کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے۔ سکھ خالستانی دہشت گرد ارشدیپ سنگھ کا یہ دایاں ہاتھ بتایا جا رہا ہے اور NIA کی مطلوبہ فہرست میں بھی وہ شامل تھا۔ سکھا کینیڈا میں بیٹھ کر ہندوستان میں اپنے حواریوں کے ذریعے بتہ خوری کا بھی کام کرتا تھا۔ خیال ہے کہ اس سال خالستانی لیڈر ہردیپ سنگھ نجر کو بھی کینیڈا میں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ نجر کو 2 نقاب پوش بندوق برداروں نے سر میں ایک گرودوارے کی پارکنگ کے قریب گولی ماری تھی۔ ان کے قتل کے بعد خالستانی حامیوں نے کینیڈا، لندن اور امریکہ سمیت کئی مقامات پر احتجاج بھی کیا اور ہندوستان مخالف نعرے بھی لگائے اور نجر کے قتل کا ذمہ دار ہندوستان کو ٹھہرایا گیا۔ وہیں کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے پیر کے روز کینیڈا کی پارلیمنٹ میں خالستانی دہشت گرد ہردیپ سنگھ کے قتل میں ہندوستانی حکومت کے ملوث ہونے کے الزامات بھی عائد کیے تھے، تاہم ہندوستان نے ان کے ان الزامات کی سختی سے تردید کی۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے کہا ہے کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار ہوئے تو سعودی عرب بھی سیکیورٹی اور طاقت کے توازن کے لیے جوہری ہتھیار حاصل کرے گا۔ انہوں نے خبردار کیا کہ دنیا ایک نئے ہیروشیما کو برداشت نہیں کر سکتی۔ شہزادہ محمد بن سلمان نے ایک مزید کہا کہ اسرائیل سے سعودی عرب کا فی الحال کوئی تعلق نہیں ہے، مسئلہ فلسطین اہم ہے، اسے 2 طرفہ تعلقات کو بحال کرنے کی کوششوں کے دوران حل ہونا چاہیے۔ فلسطین کے مسئلے کے حل کے لیے امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ کے ساتھ بات چیت جاری ہے، اس طرح کی بات انہوں نے کہی ہے۔ تو ناظرین، یہ خبریں، مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrkhabar.com پر رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔